نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم 4 سال سے یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بالکل ڈیفرنٹ کام جو دنیا سے بالکل ہٹ کے ہے، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی اتباع کرام کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں سب سے منفرد کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بے چینی بے سکونی نہیں ہے کہ میرے کام میں کوئی کمی ہے۔ اب آج ہم ایک ویڈیو تیار کرنے لگے ہیں، چھوٹا سا کلپ غلام مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، یہ سیالکوٹ کے پاس سے تشریف لاتے ہیں میرے پاس۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ آج سے 4-5 مہینے پہلے میرے پاس تشریف لائے تھے، اور تب سے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ٹریٹمنٹ میں سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کنٹینیوٹی، مطلب آپ کنٹینیو چلیں گے تو پھر جا کے مسائل حل ہوں گے۔ غلام مصطفیٰ بھائی نے کم از کم میرے کہنے کے اوپر عمل کیا، چونکہ ان سے شروع میں میری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ نے میرا کہنا ماننا ہے، اور اگر کہنا نہیں مانیں گے تو آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ کا علاج بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مجھے پیسوں سے زیادہ شاید صحت کی فکر ہوتی ہے مریض کی۔ اگر ہم پیسوں سے صحت حاصل کر سکتے ہیں تو یقیناً مصطفیٰ بھائی نے بہت کوشش کی، لیکن یہ حاصل نہیں کر پائے۔ اب ہم ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے ان کی طبیعت کے حوالے سے، یہ کب سے پرابلم میں آئے اور پھر کیا کیا انہوں نے فیس کیا، اور جو اس وقت ہمارے اتباع کرام جو حکمہ حضرات کام کر رہے ہیں، طبیب ہیں، ان کی کچھ کارستانیاں سے کہہ لیں، کارستانیاں ہی کہا جائے گا، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو مس گائیڈ مت کریں، صرف یہ سوچ کے کہ ہمیں پیسے چاہیے، اور پیسہ تو انسان زندگی میں کماتا ہی کماتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو مس گائیڈ کر رہے ہو، آپ اس کو غلط راستے پر چلا رہے ہو یا اس کو راستہ غلط بتا رہے ہو، تو یقیناً اس کے نقصانات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں صورتوں میں انسان کو ملتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں مصطفیٰ بھائی کی طرف، ان سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آج بہت بہتر ہیں۔ جب یہ 5 مہینے پہلے آئے تھے تو ان کا کلر یلو تھا، انتہائی ڈسٹرب تھے اسٹمک کے حوالے سے، ایسیڈیٹی کا شدید ایشو تھا، ناف کا پرابلم تھا۔ اب یہ ہم گاہے بگاہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری اور اب کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی جو ویڈیو ہے یہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے نہیں ہے، میں نے کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو ریٹنگ بڑھانے کے حوالے سے ہو، کیونکہ ہم جو جینون پکچر ہے ہم نے وہی واضح کرنی ہے، اس کو ہی ہم نے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بہرکیف یہ چلتے ہیں مصطفیٰ بھائی کی طرف، اب ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کی روادات کہ انہوں نے کیا کچھ فیس کیا۔ السلام علیکم مصطفیٰ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ حکیم صاحب، میں اللہ کا بہت شکر ہے، بہت بہتر ہوں۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کتنے سالوں سے پرابلم کا شکار تھے؟ ایسیڈیٹی کا، اسٹمک کی خرابی، پھر پٹھوں میں کھچاؤ، پھر انزائٹی ڈپریشن، پھر عبادت نہ کر پانا، نیند کا اچھا نہ ہونا، انزائٹی ڈپریشن، بہت کچھ تھا یقیناً۔ جی حکیم صاحب، میں 2011 سے یہ میرا پیسے چل رہا ہے، 2011 سے لے کر جعلی حکومتوں کے پاس، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے پاس جاتا تھا، یا کہ چچے حکیم کے پاس بھی گیا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کبھی سمجھا کہ اس کی نبض پڑھ کے پہلے چیک کرے، اس سے مسئلہ کیا، وجہ کیا ہے، اسے کو پرابلم ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کو وجہ ہوتی ہے، پوچھوں، اچھی میڈیسن دوں۔ پیسوں کی بات نہیں، پیسے میں دیتا تھا تو مجھے یہ نہیں کہ شفا نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کا فضل ہے، جب آپ سے میں نے ایک دفعہ ملاقات میری ہوئی تو اللہ کا فضل ہے کہ پہلے ہفتے میں نے میڈیسن یوز کی تو بڑا بہتر ہوا۔ تو اب اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پہلے میں نے آپ سے پہلے آنے سے پہلے ایک حکیم کو لاہور فون کیا، میں نے کس سے بات کرتا ہوں، اس نے مجھے کال اٹینڈ کی، اس نے کہا بھائی میں آپ کو نروال کا ہوں، میں نے کہا میں نروال آپ کو مل جاؤں گا۔ وہ پھر کہتا لگا نہیں میں شکر گڑھ کا ہوں، میں نے کہا شکر گڑھ میں آپ کو مل لوں گا۔ وہ کہتا نہیں بھائی میں کہیں کا نہیں ہوں، میں لاہور کا ہی ہوں، میں آن لائن کا کام ہے، میں حکیم نہیں ہوں، صرف ایسی میڈیسن لے کے میڈیسن بھیجتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ فراڈ ہی ہے، میں اس کا نمبر کاٹ دیا۔ پھر جب میں نے آپ کو کال کی، آپ کو ویڈیو دیکھتا تھا، کال نہیں کرتا تھا، تو حکیم صاحب میں نے آپ کو کال کیا، آپ نے میری کال اٹینڈ کی، جو باتیں آپ نے کی کہ یہ 2 ڈے میں ادھر بیٹھتا ہوں، کہ ہفتہ اور اتوار بیٹھتا ہوں لاہور، یہی سچ ہوا۔ اور آپ نے جو مجھ سے فون بات کی تو کوئی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہوا، اور اللہ کا فضل سے اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، علم دے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اللہ آپ کو آمین کامیابی آمین دے۔ آمین آمین۔ اچھا ایک سوال اور مجھے بتائیں آپ
کہ اب جب میرے پاس سے آپ کا ٹریٹمنٹ چلتے ہوئے 3-4 ماہ ہو گئے ہیں اور جس میں کچھ چھٹیاں بھی آئی ہیں آپ کی، اب آپ اس میں یہ بتائیے کہ آج سے 4 ماہ پہلے اگر آپ بد پرہیزی کرتے تھے یا آپ وہ چیزیں استعمال کرتے تھے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی تھیں، تو آج اتنے ماہ کے ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کھا بھی لیتے ہیں اور آپ کو پھر بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا یہ حیرت انگیز تبدیلی نہیں؟ جی جی بالکل، یہ حیرت انگیز تبدیلی ہے۔ میں ان سے پہلے علاج کروانے سے پہلے اگر ساتھ میڈیسن یوز کرتا تھا پھر بھی کوئی بھی چیز نہیں کھاتا تھا۔ اگر میرا کھانا ایک الگ گھر سے ایک علیحدہ بنتا تھا، اگر علیحدہ کھانا نہیں بنا تو میں نے رات کو بھوکا سونا تھا، اور کسی بھی شادی پہ جانا تو میں نے بھوکے پیٹ جانا، بھوکے پیٹ واپس آتا تھا۔ اب اللہ کا فضل سے جب سے میں آپ سے علاج کروا رہا ہوں حکیم صاحب سے، تو کسی شادی پہ کھانا بھی کھایا مجھے پرابلم نہیں بنی۔ انہوں نے جو میڈیسن مجھے دی ہیں، کو قہوے مجھے دی ہیں پودینہ کا جو بھی ہے، اجوائن کا، وہ پی لیتا ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں بنتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو اس سے پہلے کوئی رمضان میں کبھی پکوڑے سموسہ نہیں کھا سکتا تھا، دیگ کے چاول نہیں کھا سکتا۔ اب الحمدللہ دیگ کے چاول ہوں یا پکوڑے سموسے رمضان کے، وہ بھی میں نے کھائے ہیں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں بنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقی دے۔ اچھا، ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ آپ کو جب میرے پاس آئے تو اس وقت آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کا ناف کا ایشو ہے؟ یہ بھی نہیں بتایا ہوگا یقیناً، اگر بتایا ہوگا تو اس کا حل نہیں نکلا ہوگا، لیکن میرے پاس آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ناف کیا چیز ہوتی ہے، اور جب ناف کا ہم نے آپ کو ایکسرسائز کروائی تو اس سے آپ کو کیا نتائج ملے؟ جی جی بالکل، ناف کا دیکھیں نا، پہلے میں نے یہ آپ کو بتائی کہ اناڑی اور جعلی حکیموں کی بات کر رہا تھا آپ سے میں نے، یعنی کہ کبھی کسی حکیم نے پوچھا اس کو وجہ کیا ہے، یہ پرابلم جب اسٹامک پرابلم ہے یا مجھے کوئی اور پرابلم ہے، وجہ کیا ہے بھائی پوچھیں ان سے، کوئی تفصیل پوچھتا ہی نہیں، بس آیا کیا بات ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ کام خراب ہوتا ہے، بس یہ میڈیسن لکھ دیجیے، کوڑی بوتل لے لو پی لو، ٹھیک ہے، یہ کسیل ہے، یہ سالٹ ہے، یہ پی لو، یہ خالی پیٹ پینا ہے، اس سے آپ کو پخانے آئیں گے، یہ کوئی وجہ کبھی نہیں پوچھی گی۔ تو یہ ہے، انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ میری ناف چیک کی، آپ کو 2 انگلی ناف پڑی ہے، ناف کی ورزش بتائی، ورزش کی، ٹھیک ہے۔ جس دفعہ میں آیا پہلے میں 3-4 دفعہ لگاتار آیا خود لاہور چل کے، میں نے کبھی لاہور بھی نہیں آیا، تو زندگی میں پہلی دفعہ جب ان سے آیا لاہور بھی دیکھا، تو انہوں نے میری ناف کا والا معاملہ ٹھیک بتایا کہ آپ کو ناف پڑی ہے، ناف کا معاملہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے، اب اللہ کا فضل ہے، ناف بھی پہلے سے کچھ بہتر ہے، اور دوسرا نظام بھی الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو رہا ہے۔ اور تو اچھا، ایک چیز اور بتائیے، 2011 کے بعد سے لے کے اب 2025 میں کھڑے ہیں آپ، 2011 میں بیمار ہوئے، 2025 تک پہنچ گئے، آپ یہ بتائیے اس مرتبہ جتنا عبادت کا مزہ آیا یا جتنا روحانی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا، جسمانی طور پہ پرسکون محسوس کیا، 2011 سے لے کے 2025 تک آپ نے اس کو یہ احساسات تھے آپ کے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، یہ نا پہلے تو میرے پاس نہ اتنی ہمت ہوتی تھی نہ طاقت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور جب میری صحت نہیں، اب میری صحت بہتر نہیں، تندرستی میرے پاس نہیں تھی، میں عبادت میں دل بھی نہیں لگتا، اور عبادت کرنے کو دل کرتا ہے فرسٹ یہی ہے، نماز میں بھی نا کمی ہو جاتی تھی کہ نوافل وغیرہ چھوڑ دی، اگر تراویح پڑھنی ہے 4 تراویح پڑھی تو، یا کبھی نہ پڑھی تو بس چلے گئے، نماز پڑھی جسٹ تو وطر پڑھے، نوافل چھوڑ دیے، فرض پڑھے ادا کیے، چلے گئے۔ اب الحمدللہ تراویح وغیرہ بھی اللہ کی توفیق دی، تراویح وغیرہ بھی الحمدللہ پڑھی، اور یہی کہ نماز بھی الحمدللہ صحیح طریقے سے دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو، جسم میں کوئی بہتری ہے، جسم میں طاقت ہے، ہمت ہے، تو اللہ کے فضل سے دل کرتا ہے سارے کام کرنے کو۔ چلیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ صرف ویڈیو اس لیے بنائی گئی کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ حقائق ہیں کیا، اور الحمدللہ جو کام کر رہا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے۔ لوگوں کے لیے ایک پیغام میں آخر میں چھوڑنا چاہوں گا کہ خدا را آپ جلد بازی مت کیجئے، جب آپ کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس پرابلم کو ٹھیک ہونے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ وقت سب سے اہم چیز ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے۔ غلط جگہ پہ وقت لگانے سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو یقیناً وہ آپ کا وقت بھی ضائع جائے گا، آپ کے پیسے بھی ضائع جائیں گے، اور اگر آپ ٹریٹمنٹ کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو اپنے زبان کو روکنا ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ بھائی کی کم از کم 3 مہینے روٹی بند رکھی گئی ہے، انہوں نے 3 مہینے ایک لقمہ بھی روٹی کا نہیں کھایا، اور ان کی صحت پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ روٹی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ مزدور کا کھانا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سب لوگ مزدور ہیں، جو لوگ گھر میں یا آفس ورک کرتے ہیں یا کوئی شاپ چلاتے ہیں، دکان کرتے ہیں، تو دکان کے اندر بھی ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ روٹی کا استعمال، ایسی چیزوں کا استعمال جو ثقیل ہو، دیر ہضم ہو،
دیر سے ہضم ہونے والی اور ٹائم لے ہضم ہونے میں، اس کے لیے ہمیشہ ہارڈ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اور چلیں بہرکیف انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔